بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز۔ ناظرین، مشکل فیصلوں پر ہمارا آج کا ویلاگ ہے۔ اصل میں مشکل فیصلے کون سے ہیں؟ کیا پاکستان ان مشکل فیصلوں پر ہی چلے گا؟ مشکل فیصلے اور حکومتی فضول خرچیاں کون ختم کرے گا؟ ناظرین، ہم کافی دنوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حکومت بڑے سخت اور مشکل فیصلے کر رہی ہے اور ان مشکل اور سخت فیصلوں کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان کو معاشی طور پر سنگین تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ IMF کی سخت شرط مان کر پٹرول کی قیمتیں بڑھانے اور اضافی ٹیکس لگانے جیسے مشکل فیصلے صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس حکومت IMF پروگرام کو بحال کر لے۔ لیکن حکومت کے ان مشکل فیصلوں میں عوام کا کیا قصور ہے؟ حکومت کے مشکل فیصلوں نے عوام کی زندگی مشکل ترین کر دی ہے۔ ایک مزدور 500 روپے لے کر گھر جائے یا اس کا پیٹرول ڈلوائے، کھانا لے کر جائے یا بچوں کو دودھ پلائے، گھر چلائے یا اضافی ٹیکس کے بھرمار بلوں کی ادائیگی کرے۔ IMF کی شرائط ماننے کے چکروں میں اس نالائق حکومت نے عوام کے گھروں سے رونقیں چھین لیں۔ ناظرین، جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے لے کر اب تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، ہمیں سخت دور سے گزرنا پڑے گا۔ اصل میں یہ مشکل فیصلے نہیں بلکہ حکومتی نااہلی کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ شہباز شریف سے حکومت پہلے دن سے ہی نہیں سنبھل پا رہی۔ جس طریقے سے عمران خان حکومت کو لے کر چل رہے تھے، شہباز شریف نے سمجھا کہ یہ بہت آسان ہوگا اور ہم اقتدار میں آ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ شہباز شریف نے حکومت میں آتے ساتھ ہی مشکل فیصلے لینے شروع کر دیے۔ ان فیصلوں کا بوجھ اس عوام پر ڈال دیا جو پہلے 2 روٹی کو ترستی تھی اور اب وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئی۔ آج میں آپ کو شہباز حکومت کے بہت مشکل فیصلے بتاؤں گا جو انہوں نے کیے ہیں۔ سیدھی سادی چلتی حکومت کو گرا کر ملک میں ہنگامی صورتحال بنانا PDM کا پہلا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن بس اقتدار کی لالچ میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد غریب عوام سے صحت کارڈ کی سہولت چھین لی، جس میں عوام کو 10 لاکھ سے زائد کا علاج کروا سکتی تھی۔ لیکن شہباز شریف کے مشکل فیصلے نے عوام کو بتایا کہ اس وقت ہمارے لیے اپنی جیبیں بھرنا ضروری ہیں۔ غریب عوام کے علاج بعد میں ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد اس حکومت کو ایسا مشکل فیصلہ کرنا پڑا جس میں انہوں نے غریب عوام سے مفت کھانے اور لنگر کی سہولیات بھی چھین لی۔ یہ ایک ایسا مشکل فیصلہ تھا کہ عوام ایک وقت کی روٹی سے ہی محروم ہو گئی۔ ناظرین، ان کے مشکل فیصلے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف غریب عوام کے لیے ہیں۔ عمران خان کی بنائی ہوئی پناہ گاہیں جس میں دن بھر کی مزدوری کے بعد ایک بے گھر مزدور آ کر آرام کرتا تھا، سکون کی سانس لیتا تھا، وہ بھی شہباز حکومت کے مشکل فیصلوں کی نظر ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ آخر ان کے فیصلے ہیں کس کے لیے؟ PDM کے وزراء کو آپ دیکھ لیں تو ان کے کوئی اور کام نہیں، بس دن میں 6-7 مرتبہ ٹی وی پر آ کر عمران خان کے خلاف 4-5 باتیں کر کے ان کے دن کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے غریب عوام جہاں مرضی رلتی پھرے، ان کو کیا لینا؟ ناظرین، پیٹرول 30 روپے مہنگا ہوا، کچھ دن بعد پھر 30 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ابھی عوام اس دکھ میں سے نکلی ہی نہیں تھی کہ 40 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ پیٹرول میں 120 روپے کا اضافہ صرف 40 دنوں میں کس طرح کا مشکل فیصلہ تھا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں 600% اضافے اور کمرشل بلوں میں اضافی ٹیکسز کے مشکل فیصلوں نے یہ واضح کر دیا کہ اب کوئی اس ملک میں کاروبار کرنے کی نہ سوچے اور نہ جرت کرے۔ گھروں کے بلوں میں بھی اضافہ کیا گیا، غریب عوام کو ایک پنکھا چلانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ ان کے صرف اس مشکل فیصلے سے مہنگائی کی شرح میں 300% اضافہ ہوا، ہزاروں کاروبار بند ہو گئے، بسوں کے کرایوں میں 200% اضافہ کر دیا گیا، ملکی معیشت تباہ ہو گئی۔ یہ سارے تھے مشکل فیصلے۔ پاکستان کے کسان در بدر ہو گئے، کاروباری شخصیات اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، سمجھ نہیں آتی کہ اتنے مشکل فیصلے کرنا ہی کیوں پڑ رہے ہیں جس میں صرف غریب عوام پستی چلی جا رہی ہے۔ حکومت کے مشکل فیصلوں کا رخ صرف غریب عوام کی طرف ہو۔ حکومت کے ان فضول مشکل فیصلوں کی بدولت بیرون ملک پاکستانیوں نے اپنا پیسہ پاکستان لانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا بند کر دی۔
کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پاکستان پر حکومت چل رہی ہے وہ پاکستان کا اپنا پیسہ تو چھوڑتی ہی نہیں، تو ہمارا پیسہ کیسے پاکستان میں محفوظ ہو سکتا ہے؟ ان سب کا صحرا صرف اور صرف شہباز شریف کے مشکل فیصلوں کے سر چڑھتا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ اگر ان کی حکومت نے اس طرح کے اور مشکل فیصلے کر لیے تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ 14 اگست پر جس طرح سے مجرا دکھایا گیا پاکستان اسلامک ممالک کے اندر، 14 اگست کو جس قدر پیسہ اجاڑا گیا اس غریب ملک کا، وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا۔ کیا پاکستان 14 اگست اس لیے بنایا گیا تھا، 14 اگست کو آزاد ہوا تھا کہ یہاں پر جو ہمارے وزیر ہیں، جو ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ سرعام بیٹھ کر مجرے دیکھے جائیں، اور ہمارا نیشنل ٹی وی اس چیز کو اس طرح سے کھا رہا ہے جس طرح سے پتہ نہیں کوئی نیشنل اینتھم دکھایا جا رہا ہو؟ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یہ کون سے ایسے مشکل فیصلے تھے جس نے اس غریب ملک کی عوام کا بیڑا ہی غرق کر دیا؟ کوئی بندہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا، کوئی بچہ اپنے اسکول میں پڑھنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں اس کے ماں باپ کے پاس کہ اسے وہ اچھی تعلیم دلوا سکیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے حکومت میں آ کر میٹرک کے طلبہ و طالبات کے لیے سیرت نبی عام لازمی قرار دے دی تھی، اور اس حکومت کے مشکل فیصلے نے اسے بھی ختم کر دیا۔ بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ اس حکومت نے آ کر اسکولوں کے اندر میوزیکل ٹیچرز بھی ہائر کر دیے کہ وہ بچوں کو میوزیکل کلاسیں بھی دیں۔ سیرت النبوی چھوڑ کر میوزیکل کلاسیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلامک پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے جہاں پر یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے ہم نے بہت مشکل فیصلے کیے۔ فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ سرعام آ کر ہماری پاک آرمی کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ ناظرین، اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔